ڈکیس نے روکا ان کو، وہ نہ رکے، انہوں نے فائرنگ کی جس سے وہ اوپر جو بندہ کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس نے ایک بات مجھے بڑی عجیب بتائی جو میرے نا دماغ میں سٹک ہو گئی، کہ کہتے ہیں کہ ڈاکو نے سب رومال بندے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں رمضان شریف کا بھی احترام نہیں کرتے اور ادھر آ کے وہ چرس پیتے ہیں، تو ہم بڑے تنگ ہیں۔ میں نے کہا تم نے نظر رکھنی ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے خود ہی ریڈ کر دیا، تو میں نے ان سے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ ادھر کوئی دربار ہے۔ اسی طرح اس تفتیش میں جو میرے لیے کلو تھا وہ سب رومال تھا۔ ماشاءاللہ یہ میرا 15 ضلع ہے جہاں میں سرو کر رہا ہوں، اور ایز اے ایس پی میری یہ 10ویں پوسٹنگ ہے کہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ گجرات میں پہلی دفعہ نا ایس ایچ او تعینات ہوا تھا، اور تھانے کا نام تھا سرائے عالمگیر۔ آپ اس کے 3 تھانے بن چکے ہیں، یعنی اتنا بڑا تھانہ تھا، اور میری پہلی ایس ایچ او شپ تھی۔ تو ادھر ایک روڈ جاتی ہے سرائے عالمگیر سے جو گجرات کو جاتی ہے نہر کی پٹری کے ساتھ، وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، تو اس روڈ پہ اکثر واردات ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ٹرک والے جا رہے تھے اور کیبن پہ کوئی بندہ ان کا وہ جو ہیلپر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈکیس نے روکا ان کو، وہ نہ رکے، انہوں نے فائرنگ کی جس سے وہ اوپر جو بندہ کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہمارے لیے یہ کافی ایشو تھا، یہ 2000 کی بات ہے۔ تو میں موقع پہ کیا جس طرح جاتے ہیں سارے آفیسر، جی کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا زبان بولتے تھے، کیا ان کے ہائٹ وغیرہ تھے، اور کیا ایجز تھیں ان کی، یہ ایک نارمل روٹین کے ہمارے کویشچن ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے انٹروگیٹ کیا نا وہ جو مدعی تھا، تو اس نے ایک بات مجھے بڑی عجیب بتائی جو میرے نا دماغ میں سٹک ہو گئی، کہ کہتا ہے کہ ڈاکو نے سب رومال بندے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ ڈکیتی اور سب رومال ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، تو میں نے اس پہ اپنی نا تفتیش شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ تفتیش میں نا آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا کلو ملتا ہے جس سے آپ اپنی تفتیش شروع کرتے ہیں، اور پھر وہی آپ کو انجام تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اس تفتیش میں جو میرے لیے کلو تھا وہ سب رومال تھا، کہ رومال کا ڈکیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے نا اپنے ذہن میں ایک سٹوری بنائی کہ میں نے کہا یہ رومال جو ہے نا یہ درباروں پہ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یہ کوئی دربار ہوگا ادھر نزدیک، اور اتنی ادھر لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی، اور یہ کوئی نشئی لوگ ہوں گے، یہ ادھر بیٹھ کے چرس وغیرہ پیتے ہوں گے، اور ادھر سے انہوں نے رومال اٹھائے ہیں اور سروں پہ باندھ لیے ہیں اور واردات کر دی۔ ادھر سے جو بھی لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، کوئی ضرر کا لے آیا ہے، کوئی اپنی اپلیکیشن لے آیا ہے اس علاقے کا، تو میں نے ان سے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ ادھر کوئی دربار ہے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ ہاں جی ہے ایک دربار، اور آس پاس درخت ہیں، تو ادھر کم ہی آنا جانا ہے لوگوں کا۔ بلکہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس کا نا دربار کے قریب ہی گھر تھا، وہ کوئی اپنی اپلیکیشن لے کے آیا، تو ساتھ کہتا ہے جی وہ ہم نا نشیوں سے بڑے تانگ ہیں۔ میں نے کہا کون سے نشے؟ کہتا ہے جی وہ ہمارے ساتھ ایک دربار ہے، تو آس پاس اس کے درخت ہیں، تو رمضان شریف کا مہینہ تھا ان دنوں، وہ کہتے ہیں رمضان شریف کا بھی احترام نہیں کرتے، اور ادھر آ کے وہ چرس پیتے ہیں، تو ہم بڑے تنگ ہیں۔ تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ جو میری ایک ذہن کی سٹوری ہے اس کو یہ تقویت دے رہی ہے بات۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب جب بیٹھے ہوں گے نا، اس وقت اپنا موبائل اس طرح استعمال نہیں ہوتے تھے، تو پی ٹی سی ایل ہی زیادہ چلتا تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے فون کرنا ہے، پی ٹی سی ایل مجھ سے بات کرنی ہے جب وہ لوگ بیٹھے ہوں۔ ایک دن وہ تقریباً 4 بجے وہ کہتا ہے کہ ذرا وہ نشئی بیٹھے ہوئے ہیں 5-6، اور درمیان میں وہ چرس رکھ کے نا پی رہے ہیں، دیکھیں جی رمضان شریف کا بھی احترام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا تم نے نظر رکھنی ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے خود ہی ریڈ کر دیا۔ جب میں نے ریڈ کیا تو واقعی وہ ادھر چرس رکھ کے پی رہے تھے، اور سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھا کے لے آیا، تو میں نے ان سے تفتیش کی، تو وہ ہماری وہ ڈکیتی تسلیم کر گئے۔ وہ بعد میں ہم نے وہ اسلحہ بھی برآمد کر لیا، اور دوسرے ساتھی بھی ان کے گرفتار کر لیے جو اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھے۔ اور ڈکیتی تو ہوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے روکا تھا، وہ رکے نہیں تھے، لیکن ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کی کنفرمیشن ہو گئی
کہ یہی لوگ تھے واردات کرنے والے، اور انہوں نے تسلیم کیا. انہوں نے بتایا کہ اس طرح ٹرک کو روکا تھا، فلاں ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا اس نے فائر کیا. تو وہ ایک بات یہ بتانے والی ہے کہ آپ تفتیش میں جتنے بھی کمپلینٹس ہوتے ہیں وہ اپنی پوری تفصیل آئیوں کو بتایا کریں، پوری تفصیل ایک ایک بات بتایا کریں، کیونکہ ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کسی ایک بات سے ہم اپنی تفتیش کو شروع کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر واردات، اب تو بلکہ بہت یہ کم ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ موبائلوں سے ٹریس ہو جائے گی یا CCTV سے پکڑی جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. آپ جب اپنا معاملہ بتاتے ہیں تو اس میں سے ہم کوئی پوائنٹ نکالتے ہیں جس پہ ہم اپنی تفتیش کا آغاز کرتے ہیں اور تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. وہ نشئی لوگ تھے اور کوئی ان کا کاروبار یا ذریعہ معاش نہیں تھا. ان کا کاروبار ذریعہ معاش نشہ پورے کرنے کے لیے یہی تھا کہ کبھی چوری کر لی، کبھی ڈکیتی کر لی. ان کے کچھ دوست نا ادھر سرائے نمگیر کے ساتھ آزاد کشمیر کا ایریا بہت زیادہ لگتا ہے، بہت زیادہ لگتا ہے. تو وہ میر پور کے کوئی رہنے والے تھے ان کے دوست، تو وہ پہلے سے کوئی اس کام میں ماہر تھے. تو وہ انہیں ملنے آئے تو رات وہ نشہ کرتے رہے. پھر ان کے پاس یہ اسلحہ تھا تو انہوں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ آج اس طرح نا پیسے زیادہ ملیں گے کہ اس روڈ پہ ہم اپنی دیہڑی لگاتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ ادھر آ گئے. یہ لوگ تو کسی کے پاس پسٹل تھا، بلکہ ایک کے پاس کلاڑی تھی. کلاڑی کا بھی ڈکیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں، میں آپ کو ٹرن بائی ٹرن بتاؤں گا کہ جن میں سے ہم نے ایک چھوٹی سی بات پہ وہ اس کیس کو ٹریس کر لیا. تو اس میں یہ ہے نا، آج کل تو ہر کام جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں وہ سائنس کی بدولت کرنا چاہتے ہیں، لیکن سائنس بھی کام تب آتی ہے جب آپ کے پاس عقل بھی ہو. سائنس کو بھی یوز کرنے کے لیے عقل ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ عقل والی بات ہے نا کہ آپ پہلے پورے اس بندے کی بات سنیں اور تفصیل سے سنیں، اور جتنی تفصیل سے وہ بتانا چاہتا ہے اتنی تفصیل سے سنیں. ٹرک والے تھے، ٹرک والے پتہ ہے آپ کو دیہڑی پہ ہوتے ہیں، کسی کا سامان لے کے جاتے ہیں، کسی کا لاتے ہیں. تو وہ بھی کوئی سرگوتے سے سامان لے کے آ رہے تھے، میرے خیال میں کوئی فروٹ وغیرہ تھا، وہ ادھر سرائے نمگیر انہوں نے پہنچانا تھا. تو راستے میں ان کے ساتھ یہ واردات ہو گئی. تو وہ ادھر کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بلکہ ایک گاؤں ہے ضلع سرگودا میں، ایڈ فقیریاں منڈی بہودین کی باؤنڈری بنتی ہے، وہ ادھر کے رہنے والے تھے. تو ادھر وہ بائی چانس ان کا کسٹمر تھا، تو وہ ادھر آ رہے تھے. تو اب تو وہ روڈ میں نے دیکھی ہے کافی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس وقت وہ انتہائی خستہ حال روڈ تھی، اور یہ شارٹ کٹ روٹ بنتا تھا منڈی سے جہلم کی طرف. تو وہ یہ جو ٹرکوں والے ہیں، یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو پیٹرول کی بچت کرتے ہیں، تو وہ وہی روٹ استعمال کرتے تھے. نہیں، اور بھی انہوں نے کافی چیزیں بتائی تھیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک کے پاس کلاڑی ہے، تو وہ بھی ہمارے ذہن کو نہیں لگتی تھی کہ کلاڑی کا ڈکیتی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اور بھی چیزیں لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ سٹرک کی تھی نا، وہ یہ سبز رومال تھے. کہ سبز رومال آج تک نہیں سنا کہ کسی ڈکیت نے سر پہ باندھ کے واردات کی ہو. ہاں، آپ منہ پہ کور کر سکتے ہیں، کوئی چیز ایسی استعمال کر سکتے ہیں، یہ روٹین میٹر ہے، لیکن سبز رومال کا سر پہ باندھنا یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس چھوٹی سی چیز پہ آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دے دی، اور بعد میں ان لوگوں کو سزا بھی ہوئی، وہ تمام کے تمام چلان ہوئے. اور اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ان کے کیس میں جن میں کوئی چیز چھینی نہیں گئی تھی، لیکن اور ہماری کافی زیادہ وارداتیں انہوں نے تسلیم کر لیں. ہماری 10-15 وارداتیں اور ٹریس ہو گئیں اس کیس کے بعد.